بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو صرف اور صرف حقیقت دکھانے کے لیے کہ یہاں آسٹریلیا میں اگر مزے چرچے ہے تو اس کے ساتھ حقیقت کیا ہے، وہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ انٹرویوز کر کے. صحیح میں ان سے جانوں گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، انہوں نے یہاں پر آسٹریلیا میں کیا پایا، کیا کھویا، آسٹریلیا نے ان کو کیا دیا، بدلے میں ان سے کیا چھینا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا جتنا وقت یہاں گزرا وہ کیسے گزرا، اور دوسری بات کہ ڈفرنس کیا ہے پاکستان اور آسٹریلیا میں رہنے کا. یہ سب سوالات ہم ہر انٹرویو میں پوچھتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے کامران بھائی. تو کامران بھائی، آپ اپنا تعارف کروائے لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد ہم سوال کرنا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا مختصر سے تعارف یہ ہے کہ مجھے آسٹریلیا میں آئے ہوئے 15 سال ہو گئے، اور ان 15 سالوں میں نے جابس بھی کیے، میں نے اسٹڈی بھی کمپلیٹ کی ہے، اور میں نے چھوٹے موٹے بزنس وغیرہ بھی کیے اور چھوٹی انویسٹمنٹس بھی کرتا رہا. اور اس دوران بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھے، اسٹوڈنٹ لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے، جاب میں اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے، اور اسپیشلی کووڈ کا ہم نے ٹائم دیکھا، وہ بڑا ٹف ٹائم تھا. تو اس دوران میں کافی لوگوں سے ملا، کافی اسٹوڈنٹ سے ملا، اور میں خود بھی واز اے وکٹم آف اسٹوڈنٹ پالیسیز. جیسے جیسے ٹف ہوتی گئی میں اس کا وکٹم رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو ہے نا، یہ چھوٹا سا میرا تعارف ہے. تو انشاءاللہ اس انٹرویو میں جو بھی آپ کویسچنس وغیرہ پوچھیں گے، میں کوشش کروں گا کہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی پہ رکھتے ہوئے، ریالٹی کی بیس پہ آپ کو میں آنسر دوں. اور یہ جو سوشل میڈیا وغیرہ میں جو باقی جگہوں پہ جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، ہم بچوں کو اپنے جو ہم دیکھنے اور سننے والے، ہم لوگ ان لوگوں کو ان باغات سے باہر لے کر آئیں اور حقیقت کی طرف لے کر آئیں. اس کے ساتھ میں ایک بیسک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو آپ نے لاسٹ ٹائم ویڈیو میں باتیں کی تھی، کافی لوگوں کے کمنٹس ہوئے تھے جس میں ان کو لگا تھا کہ یہ جو کامران بھائی کہہ رہے ہیں بالکل قیمتی بات اس نے کی، اور کافی آپ کی رائے کافی لوگوں کو پسند آئی تھی. تو آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا تھا اس کے حوالے سے. ہم شروعات کرتے ہیں پہلے سوال سے کہ 15 سال کامران بھائی آپ نے آسٹریلیا کو دیے، تو کیا آپ آنیسٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا واز ورتھ اٹ فار یو؟ 15 سال یہ کافی لمبا عرصہ ہے، اور یہ زندگی کے بڑے قیمتی سال تھے، جو میری عمر کے جو بڑے قیمتی سال تھے جو میں نے یہاں پہ انویسٹ کیے. میں الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ اٹ واز ورتھ اٹ. اس کا جو پھل ہے نا، اس کا جو ثمر ہے، وہ آج میرے نظر آ رہا ہے. اچھا، تو پھر اس کے ساتھ ہم ایک اور سوال کو کنیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ اس 15 سالوں میں آپ نے کہا کہ بالکل یہ ورتھ اٹ ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کریں کہ آسٹریلیا نے آپ کو کیا دیا، اور کیا ایسی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کاش میں اس وقت میں آسٹریلیا میں نہ ہوتا، میں پاکستان میں ہوتا، یا کیا چھینا آسٹریلیا نے آپ سے؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ، اور بڑا پریکٹیکل ہے. اچھا کیا دیا؟ دیکھو، آپ اپنے ماں باپ چھوڑ کے، اپنے دوست اور وہ جگہ جہاں پہ آپ نے اپنا بچپن گزارا ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار وغیرہ، آپ سب کو ان کی قربانی دے کر آپ یہاں پر آتے ہیں، اور اٹس اے بگ سیکریفائس. اور وہ آپ ایک دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے یا ایک سال کے نہیں آتے. بہت سے لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں آتے ہیں کہ بھئی اب ہم اپنی زندگی کا جو ہے نا، وہ یہیں پہ اپنی ساری زندگی گزاریں گے. اور اس ساری قربانی کے پیچھے آپ کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہے فائنینشیل سرٹینٹی. آپ کو اپنا فیوچر سیکیور چاہیے، صرف اپنا ہی نہیں بلکہ آپ کے آنے والی نیکسٹ جنریشنز کا بھی چاہیے. اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے کزنس وغیرہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آسٹریلیا نے یہ سیکیورٹی ایک دی ہے. حالانکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، لیکن کوشش انسان کے ذمہ داری ہے، یہ اس کے ہی حصے میں ڈالی گئی کہ کیونکہ جسم ہمیں ملا ہوا ہے، اور یہ جسم حرکت کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے. تو ایفرٹس ہم نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ثمر دیتی ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ آسٹریلیا نے کیا چھینا ہے، جو میں جیسے آپ نے بولا. دیکھو،
سب سے بڑا تو میں یہی کہوں گا جو سب سے بڑا لاس ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی اپنے کہا تھا، وہ تھا کہ میرے جو والد صاحب ہیں ان کی وفات ہو گئی جب میں آسٹریلیا میں تھا. ہم کووڈ میں وی گاٹ اسٹک اور ہمیں الاؤ بھی نہیں تھا آسٹریلیا چھوڑنا. تو وہ بڑا ایک مشکل اور بڑا ٹف ٹائم تھا. میں ہی کہوں گا کہ آسٹریلیا نے یہ چیز مجھ سے چھینی ہے، لیکن اگین اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا جو ہے نا وہ مردوں کی طرح مقابلہ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو ہمیں جو ہے نا وہ صبر تحمل سے ان چیزوں کو فیس کرنا چاہیے. جی اللہ آپ کو صبر دے اور اللہ آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس نصیب کرے. آمین. آپ کی لائف کا جو آپ کے 15 ایئرز آسٹریلیا میں آپ نے گزارے اب تک، وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا کہ یار بس اب مجھ سے نہیں ہو رہا، بس اب میں گیو اپ کر دیتا ہوں؟ تو وہ کون سا لمحہ تھا، یا کتنی بار آ چکا ہے وہ لمحہ آپ کی لائف میں، اور کتنی بار آپ نے اس کے ساتھ ایز اے مرد مقابلہ کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. اچھا پہلے جو 2 سال تھے آسٹریلیا میں وہ سب سے مشکل تھے، اور اس دوران میں نے کافی دفعہ یہ سوچا کہ اب نہیں ہوتا میرے سے، لیٹس گو بیک، کیونکہ میں جو بھی بڑی ٹف کر رہا تھا. میں صبح میں یونی جاتا تھا، شام کو میں کورس کرتا تھا اور رات کو میں جاب کرتا تھا. تو میرے پاس 4 سے 5 گھنٹے ہوتے تھے، اور یہ کوئی ایک ہفتے کی 1 مہینے کی بات نہیں ہے. It was continuously for at least for 18 to 20 months. تو اس وقت میں نے سوچا کہ maybe I should go back. گیو اپ کر لینا چاہیے. گیو اپ کر لینا. صحیح. لیکن میں پھر ہمیشہ اپنا کو یہی کہتا تھا کہ میں نے پاکستان میں بھی دھکے کھائے ہیں، میں یہاں پہ بھی دھکے کھا رہا ہوں. وہاں پہ دھکے کھانے کے بعد جو ریمونریشن تھی، جو ریوارڈ تھا، وہ اس دھکوں کے لیول کا نہیں تھا. لیکن یہاں اگر میں دھکے کھا رہا ہوں تو مجھے اس کا جو ریوارڈ مل رہا ہے وہ ایک اچھا ریٹرن آ رہا ہے میرے پاس. جی. اور اگر یہاں پہ بھی کوئٹ کر دیا میں تو آلریڈی برن مائی بورڈس بیہائنڈ. جی تو پیچھے جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل. تو میں یہاں پہ بھی میں نے ہار مان لی، میں وہاں سے بھی ہار مان کر آیا تھا یہاں پر، پھر تو اب یہ لوزر. صحیح بات تو ہے. اس چیز نے مجھے ایک یہ جو نیگیٹیوٹی تھی نا، اس نے مجھے بڑی پازیٹیوٹی دی، اس نے مجھے موٹیویٹ کیا. اس کے ساتھ مجھے ایک چیز کنیکٹ ہو رہی ہے جب بھی میں ادھر موٹیویٹ ہو رہا ہوں، جیسے کہ ابھی میرے انیشیل ایئرز چل رہے ہیں، مجھے ایک چیز موٹیویٹ کرتی ہے. جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں مجھے اپنے پیرنٹس یاد آتے ہیں، مجھے اپنے دوست یاد آتے ہیں، اپنا گاؤں، اپنا ماحول. ایک طریقے سے عید ہو جاتی ہے، میں یہاں ہوتا ہوں، وہ وہاں چل کرتے ہیں، تو مجھے ایک چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ یار تم اس کنٹری میں ہو جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ڈریم کنٹری ہے. ڈریم کنٹری بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز مجھے بڑا موٹیویٹ کر کے واپس اپنے مائنڈ کو چینج کرتی ہے، اور میرے جو دل ہے وہ خفا جو ہو جاتا ہے اس کو واپس ریفریش کرتی ہے کہ یار تم ایک کروڑوں لوگوں کی ڈریم کنٹری میں بیٹھے ہو. تو جیسے کہ آسٹریلیا کا ویزا چلو ایک بندے کا گرانٹ ہو گیا، تو اب کنیکشنز کتنے میٹر کرتے ہیں؟ مطلب جیسے کہ لوگوں کے کنیکشنز ہوتے ہیں پہلے سے یہاں سے فکس، مطلب جیسے کہ میرا ایک دوست آ رہا ہے، اس کو پہلے سے میں روم سیٹ اپ کر کے دے رہا ہوں، میں کام سیٹ اپ کر کے دے رہا ہوں، تو وہ ہر جگہ پر میری ریفرنس سے جا رہے. لیکن وہ بیچارے جن کا یہاں پر کوئی بھی نہ ہو اور وہ آ جائے یہاں آسٹریلیا میں اور ان کو ایون کے ایئرپورٹ سے پک اپ بھی نہ ملے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ مطلب وہ یہاں پر انیشیل سٹیجز میں وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں، جس کو آپ ایئرپورٹ سے پک کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس کو گھر وغیرہ اکوموڈیشن وغیرہ اس کی ارینج کر رہے ہیں، اس کی جاب کر رہے ہیں، اٹس اے بگ بلیسنگ فار دیٹ پرسن. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے دوسرے شخص کی ہیلپ کرنے کے لیے. اٹس اے بگ ریوارڈ فار یو ایز ویل. اچھا اب سوال ہے کہ اب وہ جس کے کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک ہے فیس بک پہ ایک پاکستان کمیونٹی کا پیج بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کمیونٹی آف آسٹریلیا، اسٹوڈنٹس آسٹریلیا. اس میں آپ اپنا ایک کویشچن ڈالیں کہ بھئی میں جولائی میں آ رہا ہوں، اس سال آ رہا ہوں، میری یونیورسٹی یہاں پہ ہے، اس سٹی میں ہے، مجھے اکوموڈیشن چاہیے. 5 منٹ کے اندر آپ کو 50 اکوموڈیشن ریکمنڈیشنز آئیں گی. اوکے. ایک یہ ہے. ہاں وہ اس والی بلیسنگ سے وہ چینج محروم رہے گا. ہوگی. ہاں
جو آپ اس کو دے رہے ہیں, جو وہ پکی پکائی بریانی آپ کو کھلائیں, لیکن اس بچے کو تھوڑا سے اسٹرگل کرنی پڑے گی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو اسٹرگل کر رہا ہے نا, یہ 6 مہینوں کے اندر ویل ٹرینڈ ہو جائے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ وداؤٹ ہیلپ ہاؤ کین آئی رن. بالکل. جو آپ والا ہے ہی ول لرن ہاؤ ٹو کرول, دین واک, دین ایک ٹائم آئے گا پھر وہ جب وہ ٹائم آئے گا, یہ جو وداؤٹ ہیلپ جو یہاں پہ آ رہا ہے, he will way ahead of the limitation gives birth to opportunities. Exactly. پاکستان میں چلو مان لیتے ہیں آپ یہاں کے بارے میں آپ بتاتے ہیں, پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے. چلے اگر پاکستان میں آپ کو میں آفر کروں کہ آپ کی سیلری بالکل یہی دوں گا جو یہاں پر آپ کو مل رہی ہے, آپ کی فائنینشیل سٹیٹس بالکل سیم ہوگا, سیکیورٹی آپ کی سیم ہوگی, تو پھر کیا آپ ریفر کریں گے کسی لڑکے کو کہ وہ سٹل اس کو آسٹریلیا آنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان. ڈیفینیٹلی پاکستان. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں کا کلچر اور پاکستان کے کلچر میں ایک تو ڈیفرنٹ, وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہے, لیکن یہاں پر گرو ہونے کے چانسز پاکستان سے کافی زیادہ ہے. آپ کے ارد گرد بزنس مین بیٹے ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد ملٹی ملینئر کے ساتھ آپ روزانہ ملتے ہوتے ہیں, روزانہ آپ ان سے بات کرتے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آسٹریلیا بیسٹ ہوگا؟ دیکھیں آسٹریلیا میں ملینئر ہیں جن کے پاس پیسے ہیں, جن کے بینک بیلنس بڑے ہیں. پاکستان میں ملینئر وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت ساری بلینئر والی روحانیت موجود ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کا کوئی بھی نیم و بدل نہیں. اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے جو آپ کہہ لو کہ میں کہوں گا کہ لوکل لیجنڈس رہتے ہیں وہاں پہ, گلیوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تھوڑا سا ان کو کھٹ دیں گے تو یو ول فائنڈ آؤٹ. تو ڈیفینیٹلی آئی ول چوز پاکستان. اوکے بھائی, بندہ جو ہے وہ مکمل پاکستان کو چوز کرے گا. حب الوطن ہے, بالکل ایسا ہونا بھی چاہیے. ہم خود بھی اپنے ملک کو بہت پسند کرتے ہیں, اور یہ جو محنت میں کر رہا ہوں یہ بالکل پاکستانی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. اس میں آسٹریلین, اوزیز کا, چائنیز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, میں پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں. چلے آگے بڑھتے ہیں. سوشل میڈیا نے آج کل لوگوں کو بڑا ان کے مائنڈ گھمائے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا نے, وہ حقیقت سے ڈرتے ہیں. ایون کہ وہ جو لوگ پاکستان میں دیکھ کر بھی اگر حقیقت کو جان جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے, خود وہاں بیٹھا ہے ہمیں جھوٹ کہہ رہا ہے. تو آسٹریلیا میں جو فریش اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں, تو ایجنٹ یا سوشل میڈیا ان کو ایسا کیا دکھاتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور اسکیم ہے؟ اچھا دیکھو, میری جو ذاتی رائے ہے نا اس بارے میں ایجنٹس والے کے معاملے میں, یہ ایجنٹس کی جاب ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو وہاں جا کے جاب ملے گی یا نہیں ملے گی. وہ ایجنٹ ہے بٹوین یور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اینڈ یو. بالکل. اس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ کو امپلائمنٹ وغیرہ کا بتائیں. اس کا کام ہے صرف آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ کس یونیورسٹی میں جائیں گے, آپ کتنی فیس آپ پے کریں گے, بلا 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 بلا. ٹھیک ہے, اوکے. باقی جاب والا ہے اٹس اپ ٹو یو. یہاں پہ ایک نہیں, 10 نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ یہاں پر آتے ہیں, کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا. جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا ہے 3-4 دن کے بعد وہ جاب پہ جانا شروع ہوتا ہے. جی بے شک اور جاب ہوتی ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے شروع میں, وہ ہر چیز میں, ہر کام شروع میں مشکل ہی ہوتا ہے. تو ایجنٹ کا یہ کام ہی نہیں. تو آپ اگر آپ کا ایجنٹ آپ کو یہ بتا رہا ہے نا کہ وہاں جا کے جاب مل جائے گی, آپ کو سیدھا بینک میں جاب مل جائے گی, یہ وائٹ کالر جاب مل جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. آپ سیدھا بینک کے مینیجر لگ جائیں گے, اور وہ بندہ بیچارہ آ جاتا ہے, ادھر کچھ ہوتا ہی نہیں. جیسے میں ادھر بات کے ساتھ, آپ کی بات کے ساتھ مجھے ایک بات کنیکٹ ہو رہی ہے. تو پاکستان میں رہ کر میں وہ اسٹوڈنٹ آف دی ایئر مووی میں نے دیکھی تھی. بڑا کالج ہوتا ہے اور ڈور اوپن ہو جاتا ہے, بندہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اندر ہو جاتا ہے, اور پوری لڑکیوں کی موج اور یہ چیز. اب جب میں آیا ادھر تو میں گیا اپنے کالج. اب کالج تھا ایک بلڈنگ, اب بلڈنگ میں انہوں نے لکھا تھا کہ لیول 51 پہ جاؤ. اب لیول 51 پہ گیا میں, یہ اتنا بڑا کالج, یہ تو سارے لیول سے. اب گیا, اب ایک ہال ہے اور وہی ہال کالج ہے. میں کہہ رہا ہوں
ریسیپشنسٹ کو میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے کالج کا وزٹ کرو, اس نے کہا یہی کالج ہے. میں نے کہا یہ کمرہ کالج ہے. تو یہ چیز جو مجھے لگ رہا ہے یہ چیز بڑا جھوٹ ہے کہ لوگ موناش کو دیکھ کر, موناش کی فیس بھائی آسمان چھوتی ہے. 24-25 ہزار سے فیس سٹارٹ ہوتی ہے 6 منتھس کی. مطلب وہ پاکستان میں وہ ویڈیوز بندہ سر موناش یونیورسٹی اور وہاں کی فیسز, ہاں سوئنبرن اور یہ چیزیں, اور میلبرن از مطلب سٹیز میں سب سے اچھی سٹی اور سب سے اچھے یونیورسٹیز ہے, ٹاپ یونیورسٹیز, جس طرح پاکستان میں جی سی, نسٹ, لمز, ہاں. تو وہاں سے دیکھ کر آتے ہیں, پھر جب یہاں آتے اور یہ ہال دیکھتے ہیں نا چھوٹا سا, اور اس میں 2 رومز ہوتے ہیں اور وہی کالج ہوتا ہے, وہی آپ کی ڈگری ہوتی ہے. جو آپ کے کلاس میٹس ہوتے ہیں وہ آپ جیسے ہی ہوتے ہیں. آپ کو دکھایا تو کچھ اور تھا انہوں نے. ہاں سارے آپ کے ساتھ آپ کے پاکستانی یا کوئی انڈینز بیٹھے ہوتے ہیں, اور سارے یا سری لنکن یا بنگلہ دیشی. تو آپ کہتے یار وہ گوریا کدھر گئی, وہ کدھر گئی. تو اچھا کامران بھائی, ہم نے جب ہم پاکستان میں تھے تو ریسزم کا ہم نے کافی سنا ہے. تو آسٹریلیا میں یا ویسٹرن کلچرز میں آپ نے کبھی ریسزم دیکھی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ میرے سامنے ہوا تھا جس نے میرے ذہن پر تھوڑے سے اثرات اس نے چھوڑ دیے؟ 15 سال میں بالکل میں نے ریسزم دیکھا یہاں پہ. میرے ساتھ شاید 1-2 دفعہ ہوا ہو, شاید اس سے زیادہ بھی ہوا ہو, آئی ڈونٹ ریممبر. کیونکہ میں ہمیشہ سے اپنی یہ مینٹیلٹی رکھتا ہوں کہ ایک مولانا رومی کی کہاوت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتا اگر چاند کی چاندنی پر بھونکے تو اس سے چاند کی چاندنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو مومن ہے, جو مسلمان ہے نا, ان کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بے شک. اسپیشلی جب آپ کا فوکس بہت, آپ کا گول بہت بڑا ہو, تو یہ چھوٹے چھوٹے کتے بلے آپ کو راستے میں نظر آئیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے, گھوڑا ہوتا تھا تو اس گھوڑے کے نا ان کی سائڈ پہ نا ایک لیدر کی انہوں نے نا ایک بلائنڈر سا لگایا ہوتا ہے, سائڈ بلائنڈر, کہ وہ نہ رائٹ دیکھے نہ لیفٹ دیکھے, وہ اپنے سے اپنا فوکس رکھے. تو سمجھ لیں کہ میں نے بھی مینٹلی طور پہ اس چیز کو رکھا ہوا تھا اپنے پہ, اور میں نے کبھی ان چیزوں کو کبھی سیریس نہیں لیا. لیکن میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ریسزم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں اس کنٹری کا نام بھی نہیں لوں گا, اور صرف مختصراً یہ کہوں گا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب وہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ جب یہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پڑھا لکھا انسان جو ہے نا, اس کو اتنا گھٹیا یا اتنے لو لیول تک نہیں جانا چاہیے. اچھا. اور دوسرا, ریسزم ہر ملک میں موجود ہے, ہر کلچر میں موجود ہے. پاکستان میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, اور بہت سے اندر مڈل ایسٹرن اور بہت سے کنٹریز میں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن وہ ڈفرینٹ فارمز میں, اس کی اپنی انٹینسٹی ہے, اس کے اپنے لیولز ہیں, اور اس کے اپنے ہڈن اور کنسیلڈ جسچرز ہیں. جی. لیکن اٹ ڈز ایگزسٹ ایوری ویئر. تو پھر اگر کوئی ایک سا لڑکا ہے جو کہ نیو ہے, اسپیشلی پاکستانی فیمیل, اگر وہ ادھر آئے, موو ہو جائے ادھر, وہ کام کرنا شروع کر دے 3-4 مہینوں میں, تو کیا آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ اگر ایسے کسی کو کوئی ایسے الفاظ بولے جائیں کسی خاتون کو جی, جو کہ ہراسمنٹ کے کیس میں آئے, ٹھیک ہے, ایسی کوئی نازیبا بات کی جائے, تو وہ ایسے فیمیل یا میل اسٹوڈنٹ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اگر تو اس قسم کی سچویشن ہے, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اوبیسلی جیسے آپ نے ذکر کیا, تو کالج میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جی, ٹھیک ہے, وہ اس قسم کی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں, اس قسم کی جو سچویشنس ہوتی ہیں, ان کو ڈیل کرتی ہیں. بجائے کہ آپ خود اس سچویشن کو ڈیل کریں اس پرسن کے ساتھ, آپ اس کا گریبان پکڑ لیں. ہاتھا پائی تو اس ملک میں تو آپ سمجھیں حرام ہے. جی. اب وہ ہم بچپن میں کہتے ہوتے ہمارے ٹیچر کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, چاہے منہ سے گوں اٹھا کے دوسرے کے منہ پہ مار دو. لیکن اس ملک میں بھی آپ ہاتھ نہیں لگا. آپ نے جہاں پہ کسی کو ہاتھ لگایا, it will come under assault, اور it's a big offense. It's a big offense, اور بڑا سیریس offense ہے یہ. تو اس طرف تو آپ نے جانا ہی نہیں. سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ اپروچ کریں. اوکے, آپ وہاں پہ اپنی کمپلین لانچ کریں. مومن جھوٹ نہیں بولے, مومن جھوٹ اور دھوکہ نہیں دے گا.
اس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن میں نے تو یہاں اپوزٹ چیز یہاں اور پاکستان میں نوٹ کی ہے بالکل. کیا کہیں ہم کسی غلط فہمی میں تو نہیں ہے؟ کہیں مومن انگریز تو نہیں ہے یا چائنیز تو مومن نہیں ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مجھے، کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے یہ سوال. بالکل. جب میں یہاں پر آیا تھا نا تو میں اپنے آپ سے یہ اس قسم کے بڑے سوال کرتا تھا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اپنے ملکوں میں ہم دھوکے بازی بھی ہے، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم خود اس سوسائٹی کا حصہ تھے اور ہم بھی یہی کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہاں پر آ کے یہ چیز آپ کو آٹے میں نمک کے برابر نظر آتی ہے. جی. اس کا جو سادہ سا جو جواب ہے نا وہ یہ ہے. ایک شخص گٹر میں رہ رہا ہے نا، آپ کو کہیں گے نا یار یہ بدبودار جگہ ہے، وہ کبھی مانے گا ہی نہیں. وہ کہے گا نہیں یہی ہے جگہ، یہی ہے جگہ. اسی طرح ہم جب ایک غلط گندی سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں نا، ہم اس کا اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہی صحیح ہے، یہی راستہ ہے اور اسی طرح ہی یہ سسٹم چلتا ہے. جب آپ اس سوسائٹی سے باہر، گٹر سے باہر نکل کے آپ پرفیوم والی شاپ پر آئیں گے، دین یو ریئلائز یار میں تو گٹر میں رہ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یہ دو سوسائٹیز میں آپ کو یہ فرق نظر آئے گا. اچھا اب وہاں پہ ایسا کیوں ہے، یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ اب وہاں پہ سسٹم ہی ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ غلط نہیں، جھوٹ نہیں بولو گے مال نہیں بکے گا، رشوت نہیں دو گے کام جلدی نہیں ہوگا. ہم لوگوں نے ہر چیز میں ہاں، بندے اگر کو کوئی پھنسایا سچ ہوا ہے. بولتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا، اس کو ہم بولا سمجھتے ہیں. بولا اس کو ہم کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے. ہاں. اچھا اب یہ لوگ کیوں عمل کرتے ہیں؟ کیا ان کا ایمان ہے کہ ان کو نیکیاں ملیں گی اس کرنے پہ؟ جو اسلام ہے نا وہ دین فطرت ہے. اگر اس میں کہا گیا نا کہ آپ نے راستے میں سے پتھر ہٹانا ہے تو آپ کو اس کی نیکیاں ملیں گی. نیکیاں تو ملیں گی، ایک دوسری دنیا بھی ساتھ آپ کے چل رہی جہاں پہ آپ کے سارے اکاؤنٹس وغیرہ مینیج کیے جا رہے ہیں. جی. لیکن اس دنیا میں بیسکلی آپ پتھر سائڈ پہ کر کے ایک دوسرے شخص کی تکلیف دور کر رہے ہو. جی. نیکی کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں، اگر آپ سوسائٹی میں ایک چھوٹا سا آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو. صحیح بات ہے. یہاں پہ یہ لوگ یہی کرتے ہیں، کسی کا ساتھ دے دے. کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کریں اور ہم نے یہاں پہ انسانوں کی طرح رہنا ہے. نیکی کا ان کا کانسیپٹ نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، تو ہمارا نیکی کا بھی کانسیپٹ ہے، ہمارا سوسائٹی کا بھی کانسیپٹ ہے کہ ہم نے یہاں پہ حصہ. دراصل ہمارے دین نے انسانیت کو ڈیفائن کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو اپرچونٹیز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ پریفرنس کس بندے کو دیتے ہیں، گورے کو یا دیسی بندے کو؟ اوورسیز دیسی بندہ یا بنگلہ دیشی ہو، انڈین، پاکستانی، جو بھی ہو. دیکھو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کس کو پریفرنس دیتے ہیں، کس کو نہیں دیتے. یہاں پہ ایک سمپل سا رول ہے، آپ کو جاب کرنی ہے نا، آپ جاب لینے جاؤ گے. پاکستان میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی یونیورسٹی ڈگریز وغیرہ دیکھیں، کس یونیورسٹی سے، کس کالج سے آپ نے کتنے نمبرز میں لے کے کیا ہوا ہے، چاہے کام شام آپ کو نہ آتا ہو. پاکستان میں یہ کرائٹیریا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے آپ اگر میرے پاس جاب لینے آئے ہو نا، میں آپ کے سامنے اپنا کام رکھ دوں گا. میں آپ کو بولوں گا یہ کر سکتے ہو، آپ دیکھو گے، آپ یہ میں کر سکتا ہوں، میرے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں کر سکتا ہوں. میں کہوں گا یہ جاب تمہاری ہے، یہ ڈو ہے. یہاں پہ ملتی ہے جس کے پاس اسکلس ہیں، جس کے پاس ایکسپیرینس ہے، جس کو کام آتا ہے. اچھا اب کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آسٹریلین سٹیزن کو ہی پریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بائی لا یہ ان کا ہے. جیسے بینکس وغیرہ یا بڑی بڑی کمپنیز ہیں، KPMG اکاؤنٹنگ کی کمپنیز ہیں، اور اس کی ایک ریزن ہے. اور اس میں سٹیزن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کالا گورا پیلا نیلا جو بھی ہے، اس کو اس کے حساب سے اپرچونیٹی ملیں گی. تو یہاں پہ اپرچونیٹی سب کے لیے ایکولی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں، جو اوورسیز اسٹوڈنٹ ہے، وہ یہاں پر اسکل سیکھے یا وہاں سے سیکھ کے آئے؟ کیونکہ ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ یار باہر کے کانے، باہر کے کام، باہر کے کپڑے، باہر کے فیشن، ہم پاکستان میں رہ کر اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم باہر جا کر ہی کچھ کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بندے کو پاکستان میں کوئی سکل سیکھنا چاہیے پھر یہاں آنا چاہیے، یا وداؤٹ سکل آ کر یہاں سکل سیکھنی چاہیے؟ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنا ہوم ورک کر کے آؤ. ہاں، ہوم ورک بالکل. اور آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ
یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو، پہلی جی چیز ہے، کیونکہ آسٹریلیا میں وداؤٹ ڈرائیونگ آپ بالکل ڈسیبل ہو، بالکل کیونکہ ہاں یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ اتنی ریلائبل نہیں ہے اور ہر جگہ بس یا ٹرین ہوتی بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، آپ کوکنگ سیکھ کر آؤ، کوکنگ بالکل کوکنگ یہ بیسٹ ہے، مسٹ ہے۔ اچھی اگر آپ کی اچھی ڈائٹ ہے تو آپ کام کر سکتے ہو، یہ آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ نے اس کو ہی کر کے آنا ہے۔ صحیح ہے، ہاں اگر آپ کو چیری آن دا ٹاپ اگر میں یہ کہوں گا، اپنی انگلش تھوڑی سی آپ بہتر کریں، کمیونیکیشن کمیونیکیشن سکلز، جو ہے ہاں وہ بہتر ہو۔ بچہ فیوچر میں آپ کو کہے کہ پاپا مجھے جانا ہے پاکستان اور مجھے وہاں سیٹل ہونا ہے، تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی، وہ چاہے پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کا بھی کہے گا، آئی وڈ ڈیفینیٹلی سپورٹ۔ اوکے، میرا خیال ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں یہ چیز رجحان بڑا کم ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر نہیں نکلتے۔ بالکل یہ اچھی بات ہے۔ چلو کوئک کویسچن کرتے ہیں کامران بھائی سے، انٹرسٹنگ ایسے سوال کرتے ہیں جو آپ کو ابھی پتہ لگ جائیں گے۔ کامران بھائی، پاکستان کا ویدر یا آسٹریلیا کا؟ آسٹریلیا۔ آسٹریلیا، صحیح ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ یا آسٹریلین پاسپورٹ؟ آسٹریلین پاسپورٹ۔ صحیح ہے۔ پاکستانی لوگ یا آسٹریلین لوگ؟ آسٹریلیا۔ اوکے، پاکستانی اسکول ایجوکیشن سسٹم یا آسٹریلین ایجوکیشن سسٹم؟ پاکستانی۔ پاکستانی ایجوکیشن، میں خود بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم از ون آف دا گریٹ ایجوکیشن سسٹم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں کے لوگ محنتی ہیں۔ پاکستان کے ولیجز یا آسٹریلیا کے ولیجز؟ پاکستان کے بہترین ہے، بہترین ہے بالکل۔ پاکستان میں رمضان گزارنے کا مزہ اور عید گزارنے کا مزہ یا آسٹریلیا میں؟ پاکستان میں۔ پاکستان میں، مطلب تہوار آپ کو سارے پاکستان میں ہی گزارنے۔ کامران بھائی، ایک آخری ایڈوائز پاکستانی اسٹوڈنٹس، نوجوانوں کے لیے، یا بیچلرز میں ہو یا ماسٹرز میں ہو یا ایف ایس سی کر رہے ہو، میں سب کو بتاتا ہوں کہ آئلٹس تو مسٹ ہے۔ یہ ایکسپیرینس جو آپ نے بتایا کہ ڈرائیونگ، کوکنگ، یہ مسٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا اور ہونا چاہیے؟ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس میں ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا اتقام کا، جس کا مطلب ہے ایکسیلنس۔ ایکسیلنس، اس کا بیسکلی کوئی لٹرل انگلش ورڈ نہیں ہے ووکیبلری میں، انگلش ووکیبلری میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے نتیجے کو نہیں دیکھنا، وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، لیکن آپ نے جو ایفرٹس کرنی ہے نا، اس میں ایکسیلنس ہو، یعنی کہ آپ 100% اپنا دیں۔ اس دنیا سے کوئی بھی زندہ باہر نہیں گیا، ہر کوئی مر کے جاتا ہے جب اپنی جان دے کر جاتا ہے۔ بے شک۔ تو پھر ہم اپنے کام پہ اپنی پوری جان کیوں نہیں لگاتے؟ ہم کیوں جان تھوڑی تھوڑی جان بچا کے رکھی ہے کہ جی، تو پوری آپ جان لگائیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ آ رہے ہو، چاہے کوئی بھی آپ نے اسٹڈی کی ہے، آپ نے اپنا پورا ایکسیلنس دینا ہے۔ یہاں پر آ کے چاہے کام آپ ٹیکسی چلاؤ، اوبر چلاؤ، کچن ہینڈ جاب کرو، سیکیورٹی کرو، گیو یور ایکسیلنس۔ تو بالکل یہ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے، ہارڈ ورک ہم نے بھی کیا ہے، بہت نہیں کیا ہے، ابھی اسٹل کر رہے ہیں۔ کامران بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہاں پر 15 سال سے، یہاں پاکستان میں، ایون کہ بتانا نہیں چاہتا اس کو کامران بھائی کو یا برا یا اچھا لگے گا، یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں یہ کامران بھائی اون کر رہے ہیں، یہاں ان کے پاس اپنی کارز ہے، وہاں مطلب اپنی ایک ویل لائف وہ گزار رہے ہیں۔ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ان کے لیے جو یہاں اس کنٹری کو ڈریم سمجھتے ہیں اور پاکستان میں وہ بہت سیڈ ہیں، بہت سیڈ فیل کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر آسٹریلیا نہیں ہے تو لائف نہیں ہے، اور ڈزن یہ چیزیں وہ کرتے ہیں؟ دیکھو، اس کا جواب میں ریورس میں دوں گا، اور یہ کہ آسٹریلیا واقعی بڑا خوبصورت ملک ہے، جی، یہ جو ہے اٹس اے کنٹری ود اپرچونیٹیز، ٹھیک ہے، اور ہر لحاظ سے خوبصورت ہے، اپرچونیٹیز بھی ہیں یہاں پہ، پیسے بھی بنتے ہیں یہاں پہ، ہر کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ پاکستان میں ایک دفعہ اپنی محنت کر کے آؤ،
وہاں پہ آپ تھوڑا سا رگڑا کھا کر آؤ. وہاں پہ جب آپ ٹف ٹائم دیکھو گے نا, یہاں کا ٹف ٹائم آپ کو زیادہ پھر تکلیف نہیں ملے گا. میں نہیں کہتا آپ یہاں نہیں آؤ, یا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ وہیں پہ رہو, لیکن آپ ایٹ لیسٹ پاکستان میں اپنی اپرچونیٹیز دیکھو. جی وہاں پہ اپنی آپ پہ تھوڑی قسمت آزماؤ. تھوڑا مشکل ہے مجھے پتہ ہے, لیکن آپ جب وہاں پہ تھوڑا سا گروم کر لو گے نا, یہاں پہ آ کے آپ اور پہ گروم کرو گے, آپ کے لیے یہاں پہ آنا اور آسان ہو جائے گا. اور یہاں پہ سیٹ اپ کرنا اور اپنے آپ کو سیٹل کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. بیچلرز میں بندے کو آنا چاہیے, ایک اسٹوڈنٹ کو بیچلرز پہ آنا چاہیے یا ماسٹر پہ؟ دیکھو اگر تو کسی نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے جانا ہی باہر ہے, جی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو پھر تو میں کہوں گا انٹر کے بعد بیچلرز پہ آنا چاہیے, مطلب بیچلرز آسٹریلیا میں کرنا چاہیے. بیچلر آسٹریلیا میں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ایک بندہ ہے وہ فریش ہے, یو کے اور آسٹریلیا ایک چیز میں اپوزٹ ہے. یو کے کی بیچلر کی فیسز جو ہے وہ ڈبل ہے اور ماسٹر کی کم ہے, لیکن آسٹریلیا کی بیچلر کی فیسز وہ کم ہے اور ماسٹر کی ڈبل ہے. تو ماسٹر کی جو فیسز ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ ہے. تو اگر ایک فریش بندہ یہاں آئے گا تو اس کو میرے خیال سے اس بندے سے زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی جو بیچلرز پہ آئے. میں سمجھتا ہوں یہ, کیونکہ فیسز میں کافی ڈیفرنس ہے. آپ کہہ رہے کہ بیچلرز کی فیسیں یہاں پہ کم ہے آسٹریلیا میں, کم ہے ہاں, آسٹریلیا میں. اچھا, آفٹر ریسرچ مینس کہ اگر آسٹریلیا کی بیچلرز کی فیس ایک لڑکے کی ہے 8,000 پر سیمسٹر, تو وہی فیس ہوگی ماسٹر میں, کیونکہ ماسٹر آپ کالج میں نہیں کر سکتے, کسی اچھے سے یونیورسٹی سے آپ کو ماسٹر کرنا ہوگا اور اس کی فیس منیمم 16,000 to 17,000 ہوگی. تو یہ کافی ہے, ڈبل کافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بیچلر از دی آئیڈیل اسٹڈی فار اسٹوڈنٹس. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیچلرس میں آپ کو ویزا بھی ایٹ لیسٹ 3 to 4 ایئرس کا ملتا ہے. جی, ٹھیک ہے, ماسٹرس میں آپ کے پاس پیسے 18 to 24 months. آج کل تو منیمم 6 ہے, 6 ہے, 5.5 نہیں تو 6 منیمم. اس سے کم ہو تو آپ کا ایلیکوز لگے گا اور ویزا چانسز آپ کے بالکل 50% کم ہو جائیں گے, 50% کم ہو جائیں گے بالکل. دیکھو کچھ لوگ یہ بھی ایک بڑی بیوقوفی دکھاتے ہیں, وہ ایلیکوز کرنے یہاں پر آ جاتے ہیں. ہاں, وہی ٹیسٹ جو پاکستان میں کچھ ہزار روپے میں ہو سکتا ہے, وہ اس ٹیسٹ سے بچنے کے لیے یہ یہاں پہ ہزاروں ڈالرز اپنا وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. 8,000-9,000 $8,000, ٹھیک ہے, which is more than 17-18 lakh. اور انگلش جو آئلٹس جو ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ یور انگلش, ہاں, اٹس ناٹ اباؤٹ یور کمیونیکیشن, اٹس اباؤٹ کہ آپ نے بس وہ 2-4 اپنی چیزیں آپ نے یاد رکھنی, ٹیکنیکس ہیں, سارا ٹیکنیک ہے. ہاں, لسننگ میں آپ نے یہ یوز کرنا ہے, رائٹنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے, اسپیکنگ میں آپ نے یہ چیزیں بولنی ہے, یہ بلا 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 بلا, تو یو ول گیٹ یور اسکور. صحیح ہے. چلے, بہت اچھا لگا کامران بھائی, آپ نے ٹائم دیا. آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ کر کے ہمیں بہت اچھا لگا اور کافی انٹرسٹنگ باتیں ہوئی. انشاءاللہ پاکستانیوں کو یا انڈین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا بنگلہ دیشی جو اردو کو سمجھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یا وہ لوگ جو اوورسیز کہیں دبئی سعودی میں وہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کو کم از کم آسٹریلیا کے کلچر اور اس چیزوں کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. تھینک یو سو مچ کامران بھائی. اور کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ. بالکل بالکل, اور یہ میرے ذاتی تجربات تھے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو سو مچ کامران بھائی, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.